رسول اما بعد۔ آج آپ کے سامنے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ سیرت کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی موقوف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ یہ خواہش کی، یہ سوچا، یہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا لیتا ہوں، خودکشی کر لیتا ہوں۔ تو یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے پریشان ہوئے کہ آپ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ چل کے میں خودکشی کر لوں۔ تو یہ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے واضح یہ کرنا ہے کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے۔ آپ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خودکشی کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارادہ کیا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو بات ہے خودکشی والی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن صحیح بخاری میں متصل سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہیں، جو باتیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں، ایک سند کے ساتھ، مکمل سند کے ساتھ۔ تو جو سند کے ساتھ باتیں ہیں وہ مکمل صحیح، وہ سب کی سب صحیح ہیں، اس میں ضعیف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں بغیر سند کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا تو کبھی کبھی بتانا ہی یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی تعلیقات کے ذریعے، معلقات کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو بہت سارے اس کے مقاصد ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کی روایات ہیں صحیح بخاری میں، جو باتیں ہیں صحیح بخاری میں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک مشہور بات ہے جو ربیع الاول میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کو جہنم میں ڈالا گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پی رہا ہے، تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم کیا پی رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کے مارے میں نے جو اپنی اس لوڈی کو آزاد کر دیا تھا، جو پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھی یہ فیسلٹی دی ہے، یہ سہولت دی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ پی رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی صحیح بخاری میں ہے، لیکن متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم میں اس کو شربت مل رہا ہو اور اپنے ہاتھ سے پی رہا ہو۔ قرآن میں صاف ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں سے اس کے ہاتھ سلامت رہیں گے، ایک شربت پیے گا اس میں؟ لیکن یہ بات صحیح بخاری میں ہے، لیکن صحیح بخاری میں متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایسے یہ خودکشی والی بات بھی ہے، وہ بھی متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو حصہ ہے، وہ جو متصل سند، وہاں سے مکمل لنک نہیں ہے اس کا، اس لیے اس طرح کی باتیں ثابت نہیں مانی جاتی ہیں۔ ہاں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو متصل سند کے ساتھ ہیں، جو باتیں سند کے ساتھ ہیں، تو سند کے ساتھ یعنی مکمل سند کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں سند کے ساتھ نہیں ہیں، مکمل سند کے ساتھ نہیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، کچھ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور جو باتیں صحیح نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے واقف نہیں تھے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہی کہیں کہیں یہ ہے، یہ بتانا کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس لیے میں اس کو اس کیٹیگری میں نہیں ذکر کر رہا ہوں، جو سند والی ہے اس میں نہیں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ باریکیاں اصل میں علماء کے لیے ہیں، جو علماء ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک عام شخص ڈائریکٹ اگر صحیح بخاری کھول کے پڑھتا ہے تو یہ فرق نہیں کر پاتا کہ کس ٹائپ کی روایت ہے، صحیح ہے یا کس درجے کی۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ صحیح بخاری کے اس حصے سے تعلق رکھتی ہے جس کے صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس لیے کسی عالم کے رہنمائی ہی میں ان بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔